تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواہ ابو داود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بعض نمازیں تمہارے گھروں میں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھروں میں تو عورتیں نماز پڑھتی ہیں، پھر گھر قبرستان کیسے بنے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس سے مراد مرد حضرات کا گھر میں نماز پڑھنا ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ نفل نمازیں. فرض نمازیں مسجد میں ادا کریں، نفل نمازیں گھر میں ادا کریں. جب آپ گھر میں نماز ادا کریں گے تو عملی طور پر گھر کے افراد کو نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے ارکان اور نماز پڑھنے کا اہتمام ان کے سامنے نمونہ پیش ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نوافل نمازیں گھروں میں پڑھا کرتے تھے. بلکہ جب پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی، اب یہ قضا نماز بھی گھر میں پڑھے تاکہ گھر والوں کو مسئلہ پتہ چلے. اور کیوں پڑھیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مردو، اے ایمان والو، مردوں کو پہلے خطاب ہے، عورتوں کو 2 نمبر پہ، کہ تم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ گے؟ جب عملی طور پہ گھر کے اندر دین پیش کرو گے تو گھر والے بچیں گے. ایک قول ایک عمل. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر عمل کے جو قول ہیں وہ بے اثر ہیں. اسی لیے رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو. اس سے مراد نفل نمازیں ہیں، اپنے گھروں میں نوافل پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کرنا نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.